ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. صدق اللہ العلی العظیم. برادران اسلام، سیرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے اپنے دروس میں کچھ عرض کیا تھا کہ یہ سارے انعامات الہی جو ہیں، یہ سارے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئے کہ سب سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کے معاملے میں مشورہ کیا تو سب سے پہلے بی بی عائشہ کے گھر میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو چن لیا ہے، ہمیں دنیا کی زینت اور دنیا کی عزت اور دنیا کے مال کی پابندی نہیں ہے. تو اس مسئلے میں بھی سیدہ عائشہ کو یہ سبقت حاصل رہی. اسی طریقے سے پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ نے حضور کی امت پہ تیمم کا حکم دے کے احسان فرما دیا. تو یہ بھی اعزاز جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو ملا. اب ان کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ جو ہے وہ ہے افک عائشہ کہ غزوہ مریسی جو ہے اس کو بنی المستلق بھی کہتے ہیں اور مریسی بھی کہتے ہیں. وہاں جب حضور تشریف لے گئے تو منافقین کو بھی پتہ تھا کہ اس میں جنگ نہیں ہوگی بلکہ مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح مل جائے گی، تو وہ بھی شامل ہو گئے حضور کے ساتھ، لہذا وہ بھی تشریف سارے جنگ میں شریک ہو گئے. لیکن جب بی بی صاحب واپس آ رہے تھے جنگ سے تو ایک مقام پہ جب رات کو پڑاؤ کیا تو قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ رات کو پڑاؤ کر کے صبح صادق کے وقت کا پھر قافلے چل پڑتے تھے. بی بی صاحبہ قضائے حاجت انسانی کے لیے اس مقام سے بہت دور چلی گئیں، کیونکہ اس وقت پردے کا عالم یہی ہوتا تھا کہ آدمی جو ہے وہ مردوں سے دور ہو جائے. اللہ کی شان یہ ہے کہ بی بی صاحبہ کا ہار گم ہو گیا. ہار کو تلاش کرتے کرتے جب آپ پہنچی اپنے قافلے پر، وہ دیکھا تو قافلہ تو چلا گیا. چونکہ بی بی صاحبہ جو تھی انتہائی خفیف تھی تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ آپ ہودج میں بیٹھ گئی ہیں. انہوں نے ہودج اونٹ پہ رکھا اور قافلہ چل پڑا. قافلہ جب چلا گیا تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے سوچا کہ اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑوں تو میں ان کو نہیں پا سکتی ہوں، چونکہ اونٹوں کی اپنی ایک رفتار ہے اور میں کتنا دوڑ لوں گی، اور صحرا میں نتیجہ یہ ہوگا کہ میں ہمیشہ کے لیے کھو جاؤں گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں اسی جگہ پر بیٹھ جاتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب منزل پر پہنچ کے نماز کے لیے قافلہ روکیں گے تو لازماً وہ پتہ کریں گے تو میرے لیے کوئی نہ کوئی آدمی بھیجیں گے. اور یہ اس زمانے میں قاعدہ تھا کہ صفوان السلمی ایک صحابی تھے، ان کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ وہ قافلے کے بعد وہاں پہنچتے تھے تاکہ اگر قافلہ کوئی چیز بھول گیا ہو تو وہ اس کو اٹھا لے. صفوان السلمی فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں آیا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا لے کے سو رہا ہے. میں قریب گیا، چونکہ ابھی حجاب کا پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو میں نے بی بی صاحبہ کو دیکھا ہوا تھا. جب میں قریب گیا تو میں حیران ہو گیا کہ تو بی بی عائشہ ہیں. میرے منہ سے فوراً نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. بی بی صاحبہ نے بھی جب ان کا استرجاع سنا تو ان کی بھی آنکھ کھل گئی. اس کے بعد بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اپنا اونٹ میرے قریب بٹھا دیا اور خود دور چلے گئے تاکہ میں اونٹ پہ سوار ہو جاؤں. جب میں اونٹ پہ سوار ہو گئی تو مہار لے کے چل پڑے. اور بی بی فرماتی ہیں واللہ ما کلمنی، اس کے علاوہ اس نے میرے ساتھ بات ہی نہیں کی، صرف وہی کلمہ تھا جو میں نے اس کے منہ سے سنا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن جب بی بی عائشہ کو صفوان السلمی لے کے قافلے میں پہنچا تو منافقین کو موقع مل گیا. تو عبداللہ ابن ابی نے وہیں پر یہ نعوذ باللہ تہمت لگانی شروع کر دی کہ جی ایک نوجوان عورت ہو اور ایک نوجوان آدمی ہو، سہارا ہو، دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو، وہ کیسے اپنی عزت بچا سکتی ہے. اور یہ بات پھیلتے پھیلتے صحابہ میں بھی نعوذ باللہ پھیل گئی. حضور پاک نے قافلے کو واپسی کے چلنے کا حکم دے دیا اور مدینہ شریف پہنچ گئے. لیکن ان کے ان بار بار کی باتوں سے چند کھلے اور خالص مسلمان جو تھے جیسے مستہ ہے یا حسان ہے وہ بھی بیچارے اس تہمت میں شریک ہو گئے. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اب میں نے دیکھا کہ حضور پاک کا میری طرف توجہ اور التفات جو ہے وہ نہیں رہا.
تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں جب آپ مجھے دیکھتے ہی نہیں ہیں، اب پھر میں یہاں چلی جاؤں؟ تو میں گھر میں آ گئی، میں نے والدہ سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے سارے واقعے کا پتہ ہے، لیکن تم نہ گھبراؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم اگر پاک ہو اللہ کے ہاں تو اللہ تمہاری برات کا انتظام فرمائیں گے۔ اسی طرح پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق کو رو کے واقعہ سنایا، انہوں نے بھی مجھے یہی کہا۔ اور کچھ راتوں کے بعد میں مصطح کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے، رواج یہی تھا اس زمانے میں کوئی حمام وغیرہ بنے ہوئے نہیں تھے، تو عورتیں جو ہیں ایک ایک دو دو کی ٹولی بنا کے دور چلی جاتی تھیں۔ میں جا رہی تھی کہ مصطح کی والدہ کا کپڑا پاؤں میں اٹکا، تو اس نے کہا تعس مصطح، اللہ مصطح کو ہلاک کرے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی، میں نے کہا یا ام مصطح کیا کہہ رہی ہو؟ مصطح صحابی ہے اور پھر وہ بدری ہے، تم اس کو ہلاکت کی دعا کر رہی ہو؟ اس نے کہا عائشہ تمہیں کیا پتہ ہے، تمہارے ساتھ جو تہمت کا قصہ ہے اس میں میرا بیٹا مصطح بھی شریک ہو گیا ہے۔ تو بی بی صاحبہ نے پھر مجھے تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ سنایا۔ ہم فوراً واپس گھر آ گئے اور مجھے اتنا شدید بخار چڑھا کہ میری اماں نے جتنے گھر میں کپڑے تھے میرے اوپر ڈال دیے، لیکن میری سردی جو تھی وہ کم نہیں ہو رہی تھی۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے لینی شروع کی، تو آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرمایا کہ علی اب یہ گھر کا معاملہ ہے، منافقوں نے اس کو اتنا اچھال دیا ہے کہ اب تو مخلص صحابہ کی زبان پر بھی یہ بات آ گئی ہے، تم بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ والنساء کثیر، عورتیں بہت ہیں اور آپ کے لیے کون سا گھر ہے جو انکار کرے گا؟ اگر آپ عائشہ کو نہیں رکھنا چاہتے اس کو طلاق دے کے ایک اور عورت کو لے آئیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کی جو باندی ہے بریرہ اگر اسے میرے حوالے کر دیا جائے تو میں اس سے حقیقت اگلوا لوں گا۔ بی بی بریرہ کو بلایا گیا، حضرت علی نے اسے بڑی سختی سے ڈانٹا کہ اگر تم نے سچی بات نہ کی نا میں تمہارے کپڑے اتار کر بھی تمہیں درنے لگاؤں گا۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے، کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ انہوں نے کہا عائشہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے عائشہ کھرا سونا ہے، اس میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں البتہ چونکہ کم عمر لڑکی ہے اس لیے کبھی آٹا گوندھ کے رکھ کے خود سو جاتی ہے تو بکری آ کے آٹا کھا جاتی، یہ غفلت تو اس میں ہے، اس کے علاوہ اس میں نے کسی گناہ کی بات نہیں دیکھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر حضور نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ عمر تم نے بھی سن لیا ہے قصہ، اب مجھے رائے دو کہ میں کیا کروں؟ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ مالی ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے گھر کے بارے میں مشورہ دے؟ آپ نے فرمایا آخر اس کا کوئی حل تو ہوگا۔ انہوں نے کہا حضور اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں پھر آپ ناراض تو نہیں ہوں گے اگر میں کوئی سخت بات کہہ بیٹھوں؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں ہوں گا۔ انہوں نے کہا پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بی بی عائشہ سے جو نکاح ہے آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کرایا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان اللہ زوج، اللہ پاک کے حکم سے میں نے یہ نکاح کیا ہے، بلکہ جبریل علیہ السلام ریشمی کپڑے میں بی بی عائشہ کی تصویر لے کے میرے سامنے آئے تھے نکاح سے پہلے کہ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، انہوں نے مجھے اس کی تصویر دکھائی۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنے لڑکوں کے لیے اچھی عورتیں مل جاتی ہیں، جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے عورت چنی تو خدا کو کوئی پاک عورت نہیں مل سکی؟ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال حضرت عمر نے کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں یہ گندی مکھی جو ہے یہ آپ کے بدن پہ بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل نہیں بیٹھتی۔ فرمایا جس اللہ نے نبی کے بدن کو گندی مکھی سے محفوظ رکھا ہے تو گندی عورت کو اس کے بستر پہ کیسے لائیں گے؟ حبیبی عائشہ پاک ہے، آپ بلا وجہ کسی مسئلے کا شکار نہ ہوں۔ کہتی ہیں اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے بعد حضور کا چہرہ مبارک کھل گیا اور سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا حال ہے اس کا؟ انہوں نے کہا جو بیچاری بیمار ہے اور پڑی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا عائشہ دیکھو اب میں تم سے پوچھتا ہوں اگر تم پاک ہو تو اس کے بارے میں بھی تم ہمیں کہہ دو، اور اگر ان الممت بخطأ اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ کے آگے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں لیکن آپ لوگوں نے اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا دی ہے اس لیے آپ میری بات کو نہیں مانیں گے، اور نعوذ باللہ میں بلا وجہ کہوں کہ ہاں میں گناہ گار ہوں، اب میں صرف وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے ابا نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس پریشانی سے
مجھے حضرت یوسف کے ابے کا نام بھول گیا، تو اس نے میں نے کہا کہ ابو یوسف، میں یہ نہ کہہ سکی کہ یعقوب علیہ السلام۔ میں نے کہا حضور میں بھی صبر کرتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف فرمائیں گے، میں اللہ کے ہاں پاک ہوں۔ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، میں ہوتی